بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں آپ کے اور میرے محبوب خطیب محترم جناب مولانا محسن حمید صاحب۔ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل ہونا شاید آپ کے ذوق کے منافی ہو، لیکن ایک دو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، بطور اسٹیج سیکرٹری سمجھ لیجئے یا اشتہار پر لکھے ہوئے نام کے لحاظ سے سمجھ لیجئے۔ سن لے گا نا میرا بھی پیغام؟ ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے درس قرآن۔ درس قرآن کیا ہے؟ یہ علماء کرام ہمیں بتائیں گے کہ درس قرآن کیا ہے، لیکن جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ گھڑی میرے لیے اور آپ کے لیے انقلاب ثابت ہو، وہ انقلاب نہیں کہ جس کے بعد سونامی آیا، اور ایسا سونامی آیا ہے کہ اب ہمارے ہاتھوں سے ہماری خوراک بھی دور جا رہی ہے، وہ انقلاب نہیں۔ قرآن مجید کا درس کیا ہے؟ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے پہلی صورت سورۃ البقرہ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے درس قرآن کو اس میں بیان کیا ہے۔ الف لام میم، یہ الف لام میم الفاظ جو ہیں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انسان کہ جس کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن۔ اسے تقریر نہیں سمجھیے گا، صرف ایک پیغام جانتے ہوئے میری بات پر غور کیجئے گا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے، مہربان ہے، اس نے قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ علمہ البیان، پھر اسے اس نے اظہار بیان یعنی اسے وضاحت کرنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ درس قرآن سننے سے پہلے، درس قرآن کی طرف آنے سے پہلے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھے۔ قرآن مجید کی صداقت کیا ہے؟ کہا لا ریب فیہ، قرآن مجید میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے ھدی للمتقین۔ اسے پڑھنے کے لیے آنا ہے تو تقوی کو لے کے آئیے گا۔ میرے اس خطاب، مشورہ کہہ لیجئے، واعظ کہہ لیجئے، یا ایک تجویز کے طور پر اس بات کو سامنے رکھ لیجئے کہ درس قرآن کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ یقین ہو کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے اور لا ریب کتاب ہے۔ اس کتاب میں اللہ جو ہم سے کہتے ہیں وہ سچ ہے، اس پر عمل کرنے سے ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ دوسری بات ھدی للمتقین، یہ قرآن یہ 5 ارب سے زائد انسانوں پر تمام کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ قرآن صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن لوگوں کے پاس تقوی کی دولت ہوگی، جو متقی ہوگا۔ اب متقی کون ہے؟
6 نشانیاں اللہ نے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں بیان کرنے کے بعد 7ویں نمبر پر جا کے ارشاد فرمایا سن لو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ جو 6 قسم کے لوگ ہیں جس بندے میں یہ 6 نشانیاں ہوں گی وہ متقی ہے، اور جو متقی بنا عرش والے نے کہا یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. 5 ارب سے زائد انسان ہیں، ان 5 ارب میں سے 2.5 ارب سے زائد اس صفحہ ہستی پر مسلمان بستے ہیں. ان 2.5 ارب میں سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن کی 55 سے زائد مملکتیں اس صفحہ ہستی پر موجود ہیں، ان 2.5 ارب میں سے تمام کی بات نہیں ہے. عرش والے نے کہا ان میں سے بھی قرآن اسی کے لیے ہدایت ہوگا جو متقی بن کے آئے گا. اور متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ 6 چیزیں میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کروں گا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر یہ 6 کوالٹیاں پیدا ہو جائیں. کیوں جی؟ ہماری اس دور میں حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے. ایمانداری سے بتائیے گا جس مسجد میں بھی آپ تراویح پڑھتے ہو، جہاں پر بھی قرآن سنتے ہو، کتنے سال ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنی مسجد میں کھڑے ہو کے ڈیلی کا ایک پورا سپارہ سنا ہو؟ قرآن مجید کا درس سننا ہے نا ہم نے. موضوع سے باہر بات نہیں ہوگی، درس قرآن کی بات کر رہا ہوں، اور کوشش ہے بہت ہی مختصر وقت میں بات کو ختم کروں. میں بھی ایک مسجد کا امام ہوں، حضرت بھی ایک مسجد کے خطیب ہیں، اور ہمارے مولانا شریف شاکر صاحب تو امام المساجد ہیں. امام المساجد اور صدر المساجد ہیں جی، صدر المساجد ہیں اور امام المساجد ہیں. اب آپ بھی نمازی، میں بھی نمازی، اور آئے ہیں درس قرآن سننے کے لیے. اور ایک عرصہ ہوا ہے ہمیں درس قرآن سنتے ہوئے. جدید دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. ہم فیس بک پر دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر اپنی پسند کا قاری نکال کے سنتے ہیں. پھر وجہ کیا ہے؟ ہماری مساجد میں کہ عرصہ ہوا کہ وہ حافظ پیدا ہونا بند ہو گئے، یا ہم نے قرآن کے ساتھ وہ محبت نہ رکھی کہ ہم کہیں قاری تو مصلی پہ کھڑا ہو جا، پورا پارا سنانا تیرا کام ہے، ہم سنیں گے. درس قرآن کا اثر تو تب ہوگا جب رمضان کے مہینے میں روزانہ کا ایک پارا امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سنیں گے. اور حدیث کیا ہے؟ رمضان اور قرآن انسان کی کیا کریں گے؟ سفارش. ہماری سفارش چاہیے ہمیں قرآن سے. تو پھر ہم نے درس قرآن پر عمل کتنا کیا ہے؟ کہا یہ درس قرآن ہے، قرآن ہدایت ہے، اس کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہے. اور متقی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. یہ غیب پر ایمان کی علامت ہے. مصلی کی پشت پہ کھڑا ہے، عرش والے کے سامنے نگاہیں جھکائے ہوئے، اور کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تیری ملاقات کا شوق لیے کھڑا ہوں. تیرا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ میرے ایمان کا امتحان ہے. اس کا جہاں تک جی چاہتا ہے پڑھتا چلا جائے، میں سنتا چلا جاؤں. وجہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. قرآن کا پہلا درس متقیوں کے نام کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ. جب غیب پر ایمان آیا تو نماز کے پابند بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے گا رمضان کا مہینہ ہے، مکاتب فکر کی تقسیم کو چھوڑیے، ہر مکتبہ فکر، سکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کوئی ادارہ ہو، کوئی جگہ ہو، ہر جگہ پہ درس قرآن کا اہتمام ہوگا.
اتنے درس قرآن ہوتے ہیں، اس کے باوجود مساجد میں نمازی کیوں نہیں ہے؟ کبھی اس سوال پہ غور کیے؟ اگر ان سوالات پہ غور کر لیا تو یاد رکھیے درس قرآن کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تیسری ان کی علامت یہ ہے وہ جو رزق اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں۔ جو رزق اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، بات پھر وہیں پہ آئی، کہا یہ لوگ وہ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن وہ ہے جس کا درس سننے کے لیے ہم آئے ہیں، اور قرآن وہ ہے جو عرش والے نے ثریا کی بلندیوں سے محمد کریم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، اس قرآن کے بارے میں کہا جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ متقی۔ صرف اسی پر نہیں، وما انزل من قبلک، جو اس سے پہلے نازل ہوئے ان پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ آخری بات، اگر اس بات پہ عمل ہو جائے تو ہماری دکانوں سے ملاوٹ والے سودے ختم ہو جائیں۔ مکوانے جتنی نہ ملاوٹ والا دودھ ویکدا نہیں نہ ویکدا، خالص پیندے ہو نا سارے۔ اب تو ہماری طبیعتیں ایسی ہو چکی ہیں بابا جی، ساڑیاں طبیعتیں انج دیاں ہو چکیاں نے۔ وہ کوئی گوالا تھا دودھ بیچنے والا، مولانا وہ گوالا تھا دودھ بیچنے والا، ایک دن وہ موج میں آیا، اس نے کہا چلو ان کو خالص پلا دو، خالص دودھ پلایا۔ اگلے دن وہ کالونی میں گیا، اگلے دن وہ جاتا ہے، ساری کالونی شکایات لے کے کھڑی ہے، دودھ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اتنا ملاوٹ والا دودھ کہاں سے ملاوٹ کر کے آئے ہو؟ کل سے ہمارے معدے خراب ہیں، ہمارا نظام انہضام خراب ہو چکا ہے۔ اس نے کہا اچھا خالص نہیں تو انو پچدا، ہن 2 نمبر تے ملاوٹ والا ہی آئے گا۔ وبالآخرۃ ہم، چھٹی نشانی کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، نہ پینے والے کا آخرت پر ایمان ہے، نہ پلانے والے کا آخرت پر ایمان ہے۔ پھر کہتے کیا ہے؟ قرآن ہم پہ اثر نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں، علماء کرام نصیحتیں کریں گے، ان علماء کرام کی نصیحتیں قرآن کی روشنی میں ہوں گی۔ درس قرآن کو پلے سے باندھ لیجئے، 6 نشانیاں اپنے اندر پیدا کر لیجئے، آپ اس جہان میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اس جہان میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے ننا شاکر، ہمارے محترم مولانا محمد شریف شاکر صاحب کے فرزند ارجمند عبد المقیت شاکر کو میں مائک پر دعوت کہ جن کے بارے میں عرش والے نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہا یہ محمد کے یار وہ ہیں، یہ مدینے کی دھرتی پر رہ کر مدینہ کے تاجدار کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے والے اصحاب محمد وہ ہیں کہ جن کا امتحان عرش والے اللہ نے لیا ہے، پھر اللہ نے نتیجے کا اعلان کیا، رزلٹ کا اعلان ہوتا ہے۔ کہا میں نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا ہے، اللہ تو نے ان کے دلوں میں کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے ان کے دلوں میں سوائے تقویٰ کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرا اعلان یہ ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے، اجر عظیم بھی عطا کیا ہے۔ وہ تھے کہ جن کے بارے میں اقبال تڑپا تو کہا یہ غازی تیرے پر اسرار بندے، بخشا ہے جن کو تو نے ذوق خدائی، 2.5 ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمجھو کہ کوئی نہ، 2.5 ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا۔ وہ تھے کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت
صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دوڑا دیے بحر ظلمات میں گھوڑے ہم نے۔ وہ تو وہ تھے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، کہا دونوں نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے وہ تھے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آشنائی کی لذت پوچھنا چاہتے ہو محمد کے یاروں سے پوچھ کے دیکھو، پوچھنا چاہتے ہو جسم دو لخت کروانے والی سمیہ سے پوچھ کے دیکھو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تو وہ تھے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔